آپ کو یاد ہوگا فیروز دہلوی تابعی ہیں، یہ کہنے لگے میرے دل میں بھی تقدیر کے انکار کا فتنہ آنے لگا. تقدیر کا انکار کرنے والا ایک فرقہ ہے نا جس کو قدریہ کہتے ہیں، تقدیر کا انکار کرنے والا، تو یہ تقدیر کا انکار کرتا ہے. کہنے لگے میرے دل میں بھی یہ شبہ آنے لگا کہ تقدیر کا انکار کر دینا چاہیے. تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز پہلے سے لکھی نہیں ہے، کوئی چیز پہلے سے طے تمام نہیں ہے. جو بھی چیز ہوتی ہے کرنٹ ہوتی ہے، فوراً ہوتی ہے. کہتے میرے ذہن میں شبہ آنے لگا، میرے دل میں بھی آنے لگا. کہتے میں بھاگ کر کے صحابہ کرام کے پاس گیا، عبداللہ بن عمر کے پاس گیا، ابن مسعود کے پاس گیا، زید بن حارثہ کے پاس گیا، فلاں 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 صحابی کے پاس گیا، اور میں نے جا کر کے ان سے کہا میرے دل میں ایسا شبہ آ رہا ہے، میرے دل میں ایسا مسئلہ آ رہا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. صحابہ کرام نے سمجھایا، نصیحت کیا، ہدایت دی، سمجھایا بجھایا. ان کی رہنمائی کے نتیجے میں وہ تابعی اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانے میں کامیاب ہو گئے. تقدیر کا انکار کر دینا انسان کو اسلام سے باہر کر دینے والا فتنہ ہے. میرے بھائیوں تو ایسے بہت سارے فتنے ہیں. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آج کل بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے، گمراہ کرنے کا فتنہ. نوجوانوں کو گمراہ کرنے والے لوگ دنیا کے اندر بہت زیادہ عام ہیں. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں. ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس جماعت ہے، ہم ایک جماعت کی قیادت میں ہیں. اپنی جماعت سے کبھی دوری اختیار نہ کرنا. جماعت اہل حدیث دنیا کی واحد جماعت ہے، اکیلی جماعت ہے جس کے پاس سچا دین موجود ہے. روئے زمین پر کوئی بھی جماعت، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی فرقہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس خالص دین موجود ہے. ایک واحد جماعت ہے جس کے پاس خالص توحید کی دعوت، خالص سنت کی دعوت، خالص بدعت کا رد، خالص شرک کا رد پایا جاتا ہے، اندھی تقلید کا رد پایا جاتا ہے. اور کوئی جماعت آپ کو کھری نہیں ملے گی. جاؤ نام لے کر کے ایک ایک جماعت کو چیک کر کے دیکھو، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی فرقہ آپ کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے نہیں ملے گا، توحید عبادت کی دعوت دیتے ہوئے نہیں ملے گا، شرک کی تردید کرنے بھی آپ کو نہیں ملے گا، خالص سنت کی دعوت دیتے ہوئے اور بدعت کی تردید کرتے ہوئے آپ کو کوئی نہیں ملے گا. ایک جماعت ہے جماعت اہل حدیث جسے اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ یہ خالص توحید پر، نبی کی سنت پر، شرک کی تردید بدعت کی تردید پر کام کر رہی ہے. اور ڈنکے کی چوٹ پر الحمدللہ آج یہ دور ایسا نہیں ہے جس میں لک چھپ کر کے بات کی جائے. حقائق کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، شواہد کی روشنی میں ساری چیزیں ثابت ہیں. کوئی بتائے، کوئی دعویٰ کرے کہ ہم توحید خالص کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی دعویٰ کرے کہ ہم شرک کی تردید کر رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو اپنے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس مشن بنایا ہے. اس جماعت کے افراد میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، افراد میں غلطی ہو سکتی ہے. جماعت کے افراد معصوم نہیں ہیں، لیکن جماعت کا مشن معصوم ہے، جماعت کا پلیٹ فارم معصوم ہے، کیونکہ پلیٹ فارم کتاب، سنت، صحابہ تابعین کا منہج ہے. اس لیے یہ اہل حدیثیت یہ معصوم مشن ہے. علماء، عوام، خواص، نوجوان، مرد، خواتین سے غلطی ہو سکتی ہے، جماعت کی ذمہ داروں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. کسی غلطی کی بنیاد پر تمہیں کوئی کیش نہ کرے، تمہیں کوئی برگلائے نہیں. جماعت کے اندر جو انتشار ہے، خلفشار ہے، اس کی بنیاد پر تم کبھی بھی متنفر نہ ہونا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ مشن کتاب و سنت کا ہے. اپنے علماء سے جڑ کر کے رہو، اپنی جماعت سے جڑ کر کے رہو، اپنی جماعت کے ذمہ داروں کے ساتھ مخلص ہو کر کے رہو، خیر خواہ بن کر کے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جماعت سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موجودہ دور کے سارے فتنوں سے، ساری آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی، تحفظ کی توفیق عطا فرمائے. اصل یہ ہے کہ ہم فتنوں سے بچا لیے جائیں، فتنوں سے اللہ بچا لے، فتنوں میں جائے نہیں. لیکن اگر فتنوں میں چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نکلنے کے لیے دعا کریں، کیونکہ سعادت مند وہ ہے جسے فتنوں سے بچا لیا جائے. السعید لمن جنب الفتن، السعید لمن جنب الفتن. کہتے ہیں سعادت مند، نیک بخت وہ ہے جسے فتنوں سے بچا لیا جائے. فتنوں میں نہ پڑے وہ نیک بخت ہے. لیکن اگر فتنوں میں پڑ گئے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے نجات عطا فرما دے، فتنوں سے بچا لے. بہت سارے نوجوان ورغلائے جا رہے ہیں، بہکائے جا رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کو بہت جلد ان فتنوں سے نکل کر جماعت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علماء سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انحراف سے، ضلالت سے، بغاوت سے، خروج سے، دوری سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. تمام ذمہ داروں کے شکریہ کے ساتھ اور ایسے ہی علماء کے شکریہ کے ساتھ جماعت اہل حدیث گلبرگہ کے ذمہ داران کے شکریہ کے ساتھ یہ بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص توحید پر، سنت پر اور سلف کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. بارک اللہ فی علمک وعملک ومالک. شیخ محترم نے
ایک حساس موضوع پر لب کشائی کرتے ہوئے اپنے موضوع سے متعلق بہت ساری قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی، خاص طور پر فتنہ کیا ہے اور ان فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم سب کو آگاہ کیا، فجزاکم اللہ خیر۔ اب ہمارے سامنے انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر کے بعد آخری مقرر فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ کا خطاب ہوگا۔ میں تمام لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وقار اور سکون کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں